شرم آنی چاہیے آپ کی کیا حیثیت اور اس خواتین رحمود کی کیا حیثیت اور وقت، کیا اتنی اوقات ہے تم سب کی کہ فاطمہ الزہرا کو ترازو میں تول کر یہ بتانا شروع کر دو کہ یہ خطائے زلہ پر ہے، یہ خطائے معصیت پر ہے اور یہ خطائے اجتہادی پر ہے؟ اگر آپ کو کتابوں کا زیادہ بخار آ گیا ہے تو ہمیں صرف دعوتی دیں، ہم آپ کے گھر میں آ کے بتائیں گے کہ آپ ناصبیت کو پروان چڑھا رہے ہیں، سنیت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ آپ نے یہ عقیدے رافضیوں سے مستعار لیے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آن کرتے تھے اور ان کی خطائیں گنواتے تھے، آپ نے اس کے مقابلے میں اہل بیت کرام کی خطائیں گنوانا شروع کر دی ہیں۔ اور سادات کرام کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ انتہا پسند ہندوؤں کا، کہ آپ کے خطا کے قول کو سن کر ہزاروں کی تعداد میں سنی شیعہ ہو رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں علماء آپ کا منہج چھوڑ کر دوسری جانب چلے گئے ہیں، مگر آپ کی یہ دلیل سن کر دنیا بھر میں ایک شیعہ بھی سنی ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہل سنت و جماعت کو مخالفین کی طرف سے ہمیشہ یہ طعنہ دیا جاتا رہا ہے کہ ہم مقدس ہستیوں کے ادب اور محبت میں غلو کرتے ہیں اور مبالغہ سے کام لیتے ہیں، مگر آج تک ہمارا دامن اس بات سے پاک رہا ہے کہ ہم کسی مقدس ہستی کی توہین یا تذلیل کرتے ہیں۔ مگر پچھلے 1000 سالہ تاریخ پر نظر ڈالی جائے، ہر ہستی کو موضوع مناظرہ بنایا گیا ہے سوائے ایک ہستی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آج یہ دور آ گیا ہے کہ وہ ہستی جس کے بارے میں ناصبیوں اور خارجیوں کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ ان کے بارے میں کوئی کلام کر سکیں، آج وہ ہستی ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں رہی۔ وہ ہستی جو پچھلے 1400 سالہ تاریخ میں غیر متنازع رہی، آج ہم نے اتنا متنازع بنا دیا کہ ان کو مناظروں تک لے آئے۔ آپ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو زبانوں پر نہیں لانا چاہیے۔ سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ جب مشاجرات صحابہ کا ذکر کرنا منع ہے تو پھر اس ہستی کے بارے میں مناظرے اور مباحثے کیوں ہو رہے ہیں کہ جس ہستی کے سامنے خود صحابہ کرام بھی سر جھکاتے ہوں، اور جو آپ کے منہج کو نہ مانے اور اس کا رد کرنے لگ جائے، اس کو آپ شیعہ بنا دیتے ہیں، رافضی بنا دیتے ہیں، تفضیلی بنا دیتے ہیں۔ ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سا مذہب ہے جو آپ کا ساتھ نہ دینے پر، آپ کی چھتری کے نیچے نہ آنے پر اور آپ کی بولی نہ بولنے پر رافضی بن جاتا ہے، شیعہ بن جاتا ہے۔ آپ نے 4-5 سالوں میں جتنا زور اس پر لگایا ہے، کاش آپ کو یہ پتا ہوتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے۔ لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ملحد ہوتے جا رہے ہیں، دن رات لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، خانقاہیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، مگر ہم کو کیا ہے، صرف اپنا مسلک بچانا ہے، اپنا فرقہ جو ہم نے خود بنایا ہے اس کو بچانا ہے۔ اتنا زور اگر سیکولرزم کے خلاف، اتنا زور اگر لبرلزم کے خلاف، اتنا زور اگر سودی نظام کے خلاف اور فحاشی اور اڑیانی کو روکنے کے لیے لگایا جاتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے خطا کا قول کر کے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ یہ کون سا تحفظ ہے؟ ہمیں صرف ایک سوال کا جواب دیا جائے کہ آپ کے خطا کے قول کو سن کر ہزاروں کی تعداد میں سنی شیعہ ہو رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں علماء آپ کا منہج چھوڑ کر دوسری جانب چلے گئے ہیں، مگر آپ کی یہ دلیل سن کر دنیا بھر میں ایک شیعہ بھی سنی ہوا ہے۔ اور اگر آپ کے اس لب و لہجے اور اس دلیل کو دیکھ کر دنیا بھر میں ایک شیعہ بھی سنی نہ ہوا ہو اور ہزاروں کی تعداد میں سنی شیعہ ہو گئے ہوں، تو بتائیے یہ تحفظ کیا ہے یا اہل سنت کو بگاڑا ہے؟ آپ تو الٹا اہل سنت و جماعت کے دشمن ہیں، بلکہ آپ تو رافضیت کے ایجنٹ ہیں، رافضیت کو پرموٹ آپ کر رہے ہیں، رافضیت کو تقویت آپ دے رہے ہیں اور رافضیت کو دن رات پھیلانے میں مدد آپ کر رہے ہیں۔ اور سادات کرام کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ انتہا پسند ہندوؤں کا۔ وہ ہر فورم پر
مسلمانوں کو یہی تانا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم تو پاکستانی ہو، اندر سے تمہارے جذبات پاکستان کے ساتھ ہیں، مگر مسلمان بیچارے اپنے حقوق کے تحفظ کی بات کرنے کی بجائے سارا وقت اس الزام کو دھونے میں لگا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے محب وطن ہیں۔ یہی حال تم نے پاکستان میں بسنے والے سادات کے ساتھ کر رکھا ہے، ان کو یہی تانے دیتے رہتے ہو کہ تم شیعہ ہو، غالی ہو، رافضی ہو، تفضیلی ہو، اور وہ بیچارے اپنی سنیت کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے مارے مارے پھرتے رہتے ہیں۔ ناصبی ہمیشہ آل نبی پر اور رافضی ہمیشہ ازواج نبی پر اعتراض کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک ایک دلیل پکڑی ہوئی ہے۔ جب ناصبیوں نے آل نبی پر اعتراض کرنا ہو تو نوح کے بیٹے کی مثالیں دیتے ہیں، اور جب رافضیوں نے ازواج نبی پر اعتراض کرنا ہو تو لوط کی بیوی کی مثالیں دیتے ہیں، حالانکہ دونوں مثالیں اپنی جگہ پر صادق ہی نہیں آ سکتی۔ ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب کو ہم نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اس چیلنج کا جواب تو نہیں آیا، مگر ناصبیت میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے العیاذ باللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خطائے ذلت پر بھی کہہ دیا۔ فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت، بحر العلوم بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں اجماع کی بحث میں یہ موجود ہے۔ واہل البیت کسائر المجتہدین یجوز علیہم الخطأ فی اجتہادہم وہم یصیبون ویخطئون وکذا یجوز علیہم الزلہ وہی وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم من غیر تعمد کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اہل بیت بھی دیگر تمام مجتہدین کی طرح ہیں، اہل بیت سے بھی اجتہاد میں خطا جائز ہے، ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کل وہ ثواب بھی کرتے ہیں، وہ مصیب بھی ہوتے ہیں، اور وہ خطا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح فرما خطا سے اوپر درجے کی ایک چیز ہے ذلت، اہل بیت سے اس کا وقوع بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی ایسا کام ان سے ہو جانا جو ان کے منصب اور مرتبہ کے لائق نہیں ہے۔ اور اس پر آگے بطور مثال کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کوٹ کیا کہ ان سے یہ چیز واقع ہوئی۔ شرم آنی چاہیے، آپ کی کیا حیثیت اور اس فواتح الرحمود کی کیا حیثیت اور وقت، کیا اتنی اوقات ہے تم سب کی کہ فاطمہ الزہرا کو ترازو میں تول کر یہ بتانا شروع کر دو کہ یہ خطائے ذلہ پر ہے، یہ خطائے معصیت پر ہے، اور یہ خطائے اجتہادی پر ہے؟ آپ کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ آپ کس ہستی کے بارے میں خطائے ذلہ کا لفظ، یہ آپ کی ضلالت ہے کہ آپ نے ان کو خطائے ذلت پر کہہ دیا۔ اللہ کے بندو، جس کی محبت میں نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اجلسہ فی مجلسہ ہی اپنی جگہ پر بٹھائیں، ان کے بارے میں تم اس حد تک جسارت پر اتر آئے ہو؟ آپ جو مجہول قسم کی کتابیں اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر اقوال پیش کرتے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کتابوں پہ لکھی ہوئی ہر بات پیش نہیں کی جاتی، اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات عقیدہ بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر اسی طرح آنا ہے تو جب ہم پھر عبارتیں پیش کریں گے تو پھر آپ کو لگ پتا جائے گا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں جو مشرکین کی قبر کی زیارت کرنے کا جو باب قائم کیا ہے، جانتے ہوں گے نا کہ اس کے ذیل میں کون سی حدیثیں آئی ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بارے میں صحیح مسلم میں کیا آیا ہوا ہے؟ آپ نے آل فاطمہ کے دل دکھائے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ابو لہب کی بیٹی کے سامنے تبت یدا ابی پڑھا گیا اور حضور کی بارگاہ میں وہ شکایت لے کر گئیں تو نبی علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا کہ اس کے سامنے یہ نہ پڑھا کر۔ یعنی اگر کسی مومن کے سامنے قرآن اس لحاظ سے پڑھا جائے کہ اسے تکلیف ہو، قرآن پڑھنا بھی بنا ہے، اور جب ابو جہل کے بیٹے کو کسی نے اللہ کے دشمن کا بیٹا کہا تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا، ایسا نہ کہو۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھنے سے اور حقیقت بیان کرنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مومن کا دل نہ دکھے۔ مجھے کسی ایک سنی سید کا نام بتا دیجئے، ایک سنی عالم دین جو آپ کی رائے سے متفق ہو۔ آپ کے مطابق جو سید سنی ہیں، ذوالفقار شاہ صاحب ہیں، مظفر شاہ صاحب ہیں، ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب ہیں، جتنے سادات سنی علماء ہیں، ان سنی علماء میں سے کوئی ایک عالم ایسا دکھائیے جو آپ کی رائے سے متفق ہو۔ جب خاندان نبوت کے علماء ان میں سے ایک بندہ بھی
آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو بتائیں کل قیامت کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے آل نبی کا دل دکھایا ہے۔ ابھی تو کچھ عرصہ ہی گزرا ہے، اتنی لمبی زبانیں لگ گئی ہیں لوگوں کو، کبھی خطا زلہ کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی امام حسین کو خطا پر کہا جا رہا ہے، کبھی حضرت امام حسن کی خلافت کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ ابھی تو آنے والے وقت میں دیکھیے آپ کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ آپ نے یہ عقیدے رافضیوں سے مستعار لیے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آن کرتے تھے اور ان کی خطائیں گنواتے تھے۔ آپ نے اس کے مقابلے میں اہل بیت کرام کی خطائیں گنوانا شروع کر دی ہیں، اور جشن میلاد کے نام پر جو خرافات اور بدعات عامت الناس کی طرف سے داخل کر دی گئی ہیں، کیا آپ ان کو روکنے میں کامیاب ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں اب آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں۔ یاد رکھیے یہ چیز بھی ایسی ہے کہ یہ بھی آنے والے وقت میں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور لوگوں کی زبانیں مزید کھل جائیں گی، کیونکہ جب ایک عقیدہ دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لوگوں کے سامنے گلے پھاڑنے کی بجائے اور زوردار اور گرجدار طریقے سے تقریر کرنے کی بجائے ہمارے سامنے بیٹھیں، تھوڑی سی جرت پیدا کریں۔ اگر آپ کو کتابوں کا زیادہ بخار آ گیا ہے تو ہمیں صرف دعوت ہی دیں، ہم آپ کے گھر میں آ کے بتائیں گے کہ آپ ناسبیت کو پروان چلا رہے ہیں، سنیت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ اور آپ نے یہ جو ایک وتیرہ پکڑا ہوا ہے کہ رافضیت کا رد کرنے کے لیے ہم ایسے اقوال لاتے ہیں، اللہ کے بندو آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، آپ سے پہلے کسی نے رافضیوں کا رد نہیں کیا، نہ پیر مہر علی شاہ نے، نہ پیر جماعت علی شاہ نے، نہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین نے، نہ مجددین نے، کسی نے رد نہیں کیا، صرف آپ ہی آ گئے ہیں رد کرنے والے۔ اللہ کے بندو تھوڑا سا غور کرو، جب 1000 سال سے شیعہ کا رد ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی سیدہ کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، تو آج بھی اپنے موقف میں کچھ نظر ثانی کریں اور اس موقف سے رجوع کریں۔